الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكرة من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى يملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں جو حدیث ہمارے سامنے آئی تھی وہ اسلام کی خوبی کے بارے میں، اسلام کو اکمل درجے تک پہنچانے کے تعلق سے. آج ہمارے سامنے جو حدیث آ رہی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک بات کا سبق دے رہے ہیں، ایک بات کی تعلیم دے رہے ہیں. وہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں اس کو دوامیت کے ساتھ کریں، یعنی کہ عمل جو ہے کرتے کرتے نہ چھوڑیں، چاہے تھوڑا عمل ہو لگاتار ہوتا رہے تسلسل کے ساتھ. اس کے تعلق سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ. اللہ رب العزت کے پاس وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو دوامیت کے ساتھ ہو، یعنی مسلسل ہوتا رہے. اب یہاں جو ہے حدیث کی راویہ جو ہے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. ان سے پہلے دو راویوں کا کچھ جو ہے تذکرہ کرنا ہے. وہ ہیں حضرت ہشام اور ان کے والد حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں. حضرت ہشام بیٹے ہیں اور حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ والد ہیں، باپ ہیں. اور حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، یعنی کہ تابعین کی جو جماعت ہے ان میں بھی اعلیٰ قسم کے، یعنی پہلے درجے کے تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ صغار تابعین میں سے ہیں، یعنی کہ بعد کے تابعین میں سے. اور ان دونوں کا رشتہ جو ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی طریقے سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ساتھ. تو ان کا جو ہے رشتہ ہے. پورے جو ہے تفصیل کے ساتھ باتیں جو ہے ہمارے سامنے آئیں گی. پہلے جو ہے حضرت ہشام جو کہ اس روایت کو اپنے والد سے نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی. ان کا سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے، ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن العوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزہ ابن قصی، یہ جو ہے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ہے. قصی جو آخر میں آ رہا ہے
یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، وہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے قصی کا، وہی دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ محمد بن عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور اسی طریقے سے پردادا کا نام ہاشم، اور پردادا کے ابا کا نام عبد مناف، پردادا کے دادا کا نام قصی۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کا نام ہے۔ قصی جو ہیں وہی انہی کا خاندان ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ، تو رشتے میں کیا ہوا؟ حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسا ہے؟ دونوں طرف سے رشتہ آتا ہے، یعنی کہ ایک سسرالی رشتہ بھی ہے اور ایک اپنے جو ہے دادا کے طرف سے بھی رشتہ ہے۔ سسرالی رشتہ کیسا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ، ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری صاحبزادی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سسرالی رشتہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے دادا کے طرف سے اگر دیکھا جائے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپیاں، پہلے پھوپھی جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت ام حکیم، ان کا نام بیضہ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عاتقہ اور حضرت عروہ، حضرت امیمہ اور حضرت برہ، جو کہ اس سے پہلے بات آئی تھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیوں کے تعلق سے ایک ویڈیو میں بات آئی ہے، اور پورے نام میں نے گنا دیا۔ اس وقت جو ہے حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام میں نے کہا تھا برہ۔ بعضے جو ہے سیرت کے جو امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی برہ نہیں ہے، برہ ہے، تو وہاں جو نام آ رہا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی جان کا، تو وہی نام، یعنی کہ وہ ذات نہیں ہے، صرف نام ہے، وہ نام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی کا نام ہے۔ تو 6 پھوپھیاں ہوئیں، 6 پھوپھیوں میں ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور اسی نام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوج محترمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ان میں سے ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اس سے جو ہے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کی نام جو ہے ایک ہی نام پھوپھی کا بھی آ رہا ہے، نانی کا بھی آ رہا ہے، اور ایک ہی نام جو ہے زوج محترمہ کا بھی آ رہا ہے، اور وہی نام پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں آ رہا ہے۔ تو نام ایک ہو سکتا ہے لیکن انسان الگ الگ ہیں۔ آپ کے پھوپھی کا نام حضرت صفیہ، اور اسی نام کی ایک عورت، اسی نام کی ہم سب کی ماں حضرت صفیہ بنت حوی، یہ جو ہے ان کے ابا جو ہے حوی ان کا نام تھا، لیکن یہاں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جان۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا رشتہ جو ہے دونوں طرف سے سسرالی رشتہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے طرف سے بھی آپ کا رشتہ ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے محدث ہیں، حالانکہ حدیث نقل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
میرے جیسا نہیں بھئی لکھی ہوئی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے کتاب، یہ نہیں، بلکہ محدث کس کو کہتے ہیں، وہ اس کا درجہ الگ ہے، اس کا جو ہے مقام الگ ہے، اور ان حدیث خصوصاً جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت امام ترمذی، حضرت امام داؤد، حضرت ابن ماجہ، حضرت اسی طریقے سے معطئین کے جو روایتیں ہیں، ان کتابوں میں صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو حدیثیں نقل ہوتی ہیں، ان نقل کرنے والے جو راوی ہیں ان کا بہت ہی جو ہے اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ جو بھی شک ہو جائے کسی کو کہ بھئی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ایسے ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، صرف زندگی میں ایک مرتبہ، تو بعد کے محدثین ان کی حدیث کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی حدیث جھوٹی نہیں، حدیث ہرگز جھوٹی نہیں ہے، بلکہ حدیث جو بتا رہا ہے اس کی ذات کے اوپر نشان ہے، تو اس لیے اس کی حدیث کو نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر یہ جو ہے عیب آ گیا کہ بھئی وہ آدمی جو حدیث نقل کر رہا ہے محدث، اگر اس کو جو ہے یادداشت کم ہو گئی، اس کی یادداشت پہ کمی آ گئی، تو حدیث کے نقل کرنے کے جو حدیث کو لینے کے جو آداب ہیں، حدیث کو لینے کے جو اصول ہیں، اس اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ بھئی اس آدمی کی، اس محدث کی روایت کا اعتبار نہیں ہوگا جس کو بھلاہٹ کی، جس کو جو ہے یادداشت کی کمی ہو جائے۔ لیکن حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ کے اندر دو چیزیں تھیں کمی۔ ایک چیز تدلیس کرتے تھے۔ تدلیس کس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جس سے روایت لی ہے اس کا نام چھوڑ کر اس کے اوپر کے استاذ کا ذکر کرتے تھے، درمیان سے ایک استاذ کا نام گرا دیتے تھے۔ تو ایسے بھی جو ہے محدثین کی حدیث کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی محدثین جو ہے ان کی حدیث کو جو ہے دلالت کے اوپر رکھتے ہیں، ان کی حدیثوں سے بہت سارے مسائل جو ہے مستنبط کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو آپ کی یادداشت میں کمزوری آ گئی، پوری کمزوری تو نہیں آئی لیکن تھوڑی کمزوری آئی، پھر بھی حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دو کمیاں ان کے اندر ہیں، پھر بھی ان کی روایت جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، دلیل رکھتی ہے، چاہے وہ حضرت امام بخاری ہو، حضرت امام مسلم ہو، حضرت امام ترمذی ہو، حضرت امام محمد یا پھر جو ہے امام ابو داود ہو یا کوئی اور محدث ہو، ہر حدیث کو جو ہے نقل کرنے والے کے پاس ان کی حدیث معتبر ہے۔ تو ایسے ایک راوی ہیں یہ۔ اور ایک زمانے میں منصور نامی ایک خلیفہ گزرا ہے، بہت ہی زبردست خلیفہ تھا۔ اس کے جو ہے اس کے پاس ان کا یعنی حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی احترام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے، آ کر جو ہے خلیفہ منصور کے جو ہے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ تو حضرت منصور نے جو خلیفہ تھا اس نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا، کہا کہ ہشام میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ میرے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ تو وقت کا خلیفہ یہ کہہ رہا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ آپ جو ہے مجھے بوسہ دینے کے قابل نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ میرے ہاتھ آپ کے بوسہ لینے کے قابل نہیں ہیں۔ اتنا جو ہے آپ کا مقام اتنا اونچا، اور کیوں اونچا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آپ کیا ہوتے ہیں؟ حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور امی جان کا بھی رشتہ آپ سے، تو اس لیے آپ کا جو ہے بہت بڑا اعتبار ہے۔ تو یہاں جو ہے حدیث کے راوی حضرت ہشام، اور حضرت ہشام اپنے والد حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں، اور حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ اپنے خالہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ کے خالہ ہوتی ہیں، اور حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ کے نانی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ اپنے خالہ سے جو ہے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ قالت،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی فلانا یعنی کہ فلانی عورت ہے، اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عورت کون تھی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حولہ، حضرت حولہ ان کا نام تھا۔ یہ عورت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تھی، امی جان سے بات کر رہی تھی، تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے، باہر سے آ کر پوچھا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہم سب کی ماں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دے رہی ہیں کہ یہ عورت فلانی عورت ہیں، اور اس کے بعد فرما رہی ہیں تذکرہ من صلاتها، یہ عورت ایسی عورت ہیں کہ ان کے نماز کے چرچے مدینہ منورہ میں ہو رہے ہیں کہ یہ عورت جو ہے بہت ہی زیادہ نماز پڑھنے والی ہیں، ان کا چرچا جو ہے نماز کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ما، اللہ کے نبی نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش رہو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بما تطیقون، اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ثواب دینے میں کمی نہیں کرتے، اللہ رب العزت ثواب دینے میں کمی نہیں کرتے۔ تمہارے اندر یہ چیز آ سکتی ہے کہ عمل کرتے کرتے تمہاری طبیعت کیا ہو جائے گی، اگتا جائے گی۔ اللہ رب العزت تو پیچھے نہیں ہٹتے ثواب دینے کے اعتبار سے، لیکن تم کیا ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے اور تمہاری ہمت جو ہے ہار جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، آخر میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انسان کا بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو دوامیت کے ساتھ ہو، یعنی کہ مسلسل عمل ہوتا رہے۔ وہ واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، ایک جو ہے خرگوش اور کچھوا، دونوں کے درمیان کیا ہوا، ایک شرط لگی بھئی کون آگے جائے گا۔ اب کچھوا جو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں تیلگو میں اگر کہا جائے تامبیل کہتے ہیں، اور خرگوش، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، بات ہو گئی کہ بھئی کون آگے نکل سکتا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے ڈیل ہو گئی، اب دونوں جو ہے شرط پورا کرنے کے لیے شروع ہو گئے۔ اب یہاں جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ کچھوا جو ہے بہت ہی ہلکے ہلکے چلتا ہے، لیکن خرگوش ایک ہی چھلانگ میں جو ہے اس کے کچھوا جو چل رہا ہے 5 منٹ کا اگر راستہ چل لیا تب بھی خرگوش جو ہے ایک ہی چھلانگ میں اس کے 5 منٹ کا راستہ جو ہے طے کر لے گا۔ 5 منٹ کا جو راستہ کچھوا پار کر لیا ہے اس سے بھی آگے نکل جائے گا خرگوش، لیکن کیا ہوا دونوں کے درمیان، کون آگے نکلتا ہے، چلو شرط پوری ہو رہی ہے۔ اب خرگوش سوچا کہ بھئی میں تو بہت تیز جانے والا ہوں، آگے جا کر کیا کیا، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، بات دیکھیں گے آئے گا تو ایک ہی سیکنڈ میں کیا ہو جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن کچھوا جو ہے مسلسل محنت کرتا 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 کیا ہو گیا، خرگوش سے آگے نکل گیا۔ تو یہاں جو ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہوتا رہے تو اس میں برکت رہتی ہے۔ اگر آدمی آج اور عمل کے تعلق سے یہاں جو ہے فرائض کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، واجبات کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، فرائض واجبات ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہ سوچیں گے بھئی اگر طاقت ہو تو کرنے کا حکم ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں فرض نماز صبح کی نماز چھوڑ کے سو جاؤں گا، یا نہیں چلے گا۔ فرائض میں نہیں چلے گی بات، واجبات میں بات نہیں چلے گی۔ کس میں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نوافل میں، اس عورت کے تعلق سے جو حضرت حولہ کے نام سے آئی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے بارے میں چرچا ہو رہا تھا مدینے میں کہ رات رات بھر نفلیں پڑھتی تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں منع فرمایا کہ دوامیت کے ساتھ تھوڑا عمل کرو، مسلسل عمل جو ہے تھوڑا ہو، مسلسل کرتے رہو، اس میں برکت ہے اور یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ فرائض کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، واجبات کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، نوافل کے اندر، نوافل اگر کوئی آدمی کرنا چاہے، میں تو کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھنے کی اس کے اندر خواہش ہو رہی ہے تو صرف 2 ہی رکعت نفل پڑھ کے خاموش بیٹھ جائے، وہ 2 رکعت پڑھنے کا جو جذبہ ہے اس کو باقی رکھ لے۔
آئندہ پھر جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. اس سے جو ہے کیا ہوتا رہے گا, آدمی کو موقع ملتا رہے گا اور آدمی جو ہے آرام کے ساتھ مسلسل جو ہے عمل کرتا رہے گا. آدمی کے پاس وقت نہیں ہے یا پھر جو ہے آدمی ایک ہی مرتبہ جو ہے 10 رکعت 15-20 رکعت پڑھنے کا ارادہ کر لیا تو ایک دن پڑھے گا, 2 دن پڑھے گا, اس کے بعد کیا ہو جائے گا, بیزار ہو جائے گا, اس کو ختم کر دے گا. تو اس لیے نوافل کے اندر جتنی ہماری طاقت ہے اس طاقت کے بقدر ہم کو چلتے رہنا چاہیے. ہر چیز میں, صرف نماز کے بارے میں نہیں, ہر چیز میں, چاہے وہ نفلی صدقات ہوں, چاہے نفلی اور کوئی عبادتیں ہوں, ہر عبادت کے بارے میں یہی حکم ہے جتنی ہماری طاقت اتنا ہی ہم کیا کرتے رہیں, عمل کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ بھئی اپنی طاقت سے زیادہ ہم عمل کرنے بیٹھیں اور ہم اگتا جائیں اور وہ عمل ہی ہماری زندگی سے ختم ہو جائے. یہ بڑی جو ہے بدنصیبی ہے. کبھی بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے, شیطان کبھی بھی انسان کو بہکانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ یہی ہے. ایسا نہیں انسان کو حکم دیتا کہ بھئی یہ کام مت کر, یہ کام مت کر, ایسا حکم نہیں دیتا, بلکہ ان چیزوں میں شیطان کیا کر دیتا ہے, انسان کو پھنسا دیتا ہے. اور آگے کیا ہو جائے گا, انسان 1 دن کرے گا, 2 دن کرے گا, اس کے بعد چھوڑ دے گا. اس کے بعد شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر عمل میں جو ہے تسلسل پیدا کریں, مسلسل عمل کو جو ہے جاری رکھیں. فرائض کو کسی بھی حال میں کرنا ہی کرنا ہے, موقع ملے نہ ملے, وقت ملے نہ ملے, بیماری ہو یا پھر جو ہے صحت ہو, ہر حال میں فرائض کو مکمل کرنا ہے, واجبات کو مکمل کرنا ہے. اس کے علاوہ نوافل کا جو موقع ہے, وہ نوافل کی اگر بات کہی جائے تو اس کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جتنی تمہاری طاقت ہے اس طاقت کے بقدر کرتے جاؤ, ورنہ پھر کیا ہو جائے گا, بدہضمی ہو جائے گی. آدمی زیادہ کھا لے تو بدہضمی ہو جائے گی, کھٹے ڈکارے اس کو نکلنے لگیں گی. اب اس کے بعد کیا ہو جائے گا, آدمی بیمار ہو جائے گا, الٹی ہو جائے گی یا پھر جو ہے دست ہو جائیں گے, آدمی جو ہے پریشان ہو جائے گا. تو اس لیے جتنا وہ آدمی کام کر سکتا ہے اتنا کرے, آگے جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جو ہے چھوڑ دے اور آگے جو ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کرے. تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس عمل سے خوش ہوں گے اور اس عمل سے ہماری زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث شریف کے اندر جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کے مطابق اپنا ہر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.